اپنے اس دورے کے آخری 4 روز انہوں نے برطانیہ میں گزارے۔ 12 اکتوبر 1999 کو ملک کا اقتدار سنبھالنے کے بعد یا اس پر قابض ہونے کے بعد یہ ان کا 5واں دورہ برطانیہ تھا۔ اس سے پہلے وہ نومبر 2001 میں صدر پاکستان کے طور پر پہلی بار برطانیہ آئے تھے، اور پھر جون 2003 میں دوسری بار، اور پھر دسمبر 2004 میں تیسری بار، اور ستمبر 2006 میں چوتھی بار وہ برطانیہ آئے، اور یہ حالیہ دورہ ان کا 5واں دورہ برطانیہ تھا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے بہت مصروف وقت گزارا۔ وہ برطانوی وزیر اعظم گورڈن براؤن سے ملے، انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا، اور آخری روز وہ جب 10 ڈاؤننگ سٹریٹ گئے اور وہاں انہوں نے سرکاری مصروف دن گزارا، تو وہاں سے واپس آتے ہوئے ان کو 2 مناظر کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک منظر تو وہ تھا جس میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر ان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، ان کے حق میں مظاہرہ کر رہے تھے، اور ایک منظر وہ تھا جس میں ان کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ، اور جن میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے، وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے۔ بعد ازاں آخری روز صدر پرویز مشرف صاحب نے پاکستانی میڈیا سے تفصیلی ملاقات کی اور ان کے تمام تلخ اور تمام میٹھے سوالات کے جوابات دیے۔ اس موقع پر ڈان کے سینئر صحافی کے ساتھ جو ایک سوال پر صدر پاکستان برہم ہوئے تھے، اس کی بھی بازگشت سنائی دیتی رہی۔ آج ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے صدر پاکستان کے دورہ برطانیہ اور دورہ یورپ کے حوالے سے، چونکہ جب وہ اس دورے پر آئے تھے تو کہا یہ گیا تھا کہ وہ یورپ میں پاکستان کا امیج بہتر بنانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا اس دورے سے صدر پاکستان نے پاکستان کا امیج بہتر کیا کہ نہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے برطانیہ میں سپوکس مین اقبال سندھو صاحب ہوں گے، اور ہمارے ساتھ برمنگھم سے ٹیلی فون لائن پر ہوں گے پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما جناب اشتیاق راجہ صاحب، اور اس کے علاوہ ایک اور مہمان پاکستان مسلم لیگ کاف کے ہمارے ساتھ عابد چشتی صاحب ہوں گے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اقبال سندھو صاحب سے۔ اقبال صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا صدر پاکستان برطانیہ کے دورے پر جب آئے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے جو بیلجیم میں اور سوئٹزرلینڈ میں اور فرانس میں پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں سے ملاقات کی، اور بہت سی اہم شخصیات سے اور سربراہان مملکت سے وہاں ان کے مذاکرات ہوتے رہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے سے پاکستان کا امیج، پاکستان کا تاثر بہتر ہوا ہے؟ السلام علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشرف صاحب کا یہ دورہ بالکل فیلئر رہا ہے، اور امیج بلڈنگ کرنے کی انہوں نے کوشش جو شروع کی، بلکہ انہوں نے پاکستان کا امیج جو ہے وہ مزید خراب کیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہو کہ یسٹرڈے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مظاہرے کے لیے نکلے، اور اس سے پہلے اس قسم کا اجتماع جو ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا۔ اور ضیاء الدین صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور نہایت ہی توہین امیز رویہ اختیار کیا گیا اتنے سینئر صحافی کے ساتھ، اور اگر صدر کی حیثیت میں مشرف صاحب یہاں آئے ہیں تو اس قسم کی فوجی رویہ اور اس قسم کی بدتمیزی جو ہے وہ اس کو ہم سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں، پارٹی کی بہاف پہ، میاں نواز شریف کی بہاف پہ، میاں شہباز شریف کی بہاف پہ۔ میری نظر میں یہ دورہ بالکل جو ہے فیل رہا ہے۔ سندھو صاحب، اس پہ ہم بڑی تفصیل سے آج بات کرنا چاہیں گے، اور ناظرین آج ہم صدر پاکستان کے دورہ یورپ اور دورہ برطانیہ کے حوالے سے آپ کی آراء بھی جاننا چاہیں گے، آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے۔ ابھی ٹیلی ویژن کی سکرین پر ایک نمبر آ جائے گا، آپ اس نمبر پہ فون کر کے ہمیں اپنے موقف سے، ہمیں اپنے نقطۂ نظر سے، ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ سندھو صاحب، یہ پوچھنا چاہوں گا، جب پاکستانی کمیونٹی سے صدر پاکستان خطاب کر رہے تھے تو بے شمار تالیاں بجائی گئیں، بے شمار اپریسیشن ہوئی، اور انہوں نے کئی اہم سوالات کے جوابات بھی دیے۔ جوابات سے مراد ہے جو سوالات ہمارے ذہنوں میں تھے۔ ایک سوال سب سے اہم 18 فروری کے انتخابات کے حوالے سے تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ انتخابات انتہائی ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، انتہائی غیر جانبدارانہ ہوں گے، انتہائی منصفانہ اور شفاف ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار ہے، یہ پروسیجر ہے، اس میں اگر کہیں آپ سمجھتے ہیں دھاندلی ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں، آپ کے خیال سے دھاندلی کہاں ہوگی؟ بالکل دھاندلی ہو رہی ہے جی، اور دھاندلی کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ پری الیکشن ریگنگ ہو رہی ہے، جس میں میاں شہباز صاحب اور میاں نواز صاحب قائد مسلم لیگ نون کو الیکشن نہ لڑنے کی اجازت نہیں ملی ہے، اور چودھری صاحبان جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے فنڈ سے، پنجاب کے خزانے سے ہزاروں لاکھوں روپے جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا، کیونکہ میرا حلقہ بھی وہی ہے جس میں مونس سرائی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں۔
مجھے میرے ہی نام کے 1500 روپے کا زکوٰۃ کا چیک وصول ہوا ہے. اسحاق ڈار صاحب کا بھی وہیں اسی حلقے میں گھر ہے, انہیں بھی یہ چیک وصول ہوئے ہیں. تو خزانے سے پیسے استعمال کر کے, لوگوں کے پیسے استعمال کر کے الیکشن جیتنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور یہ جو مشرف صاحب طفل تسلیاں دے رہے ہیں, اس کی عملی کوئی مثال نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن سندھو صاحب دیکھیے, بتایا یہ گیا, میں اس پروسیجر کو دہرا دوں, انہوں نے کہا کہ تمام فہرستیں جو ووٹرز کی ہیں وہ کمپیوٹر پر موجود ہیں الیکشن کمیشن کے. اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں, ایک ایک ووٹر کا نام وہاں پر موجود ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی جعلی ووٹر وہاں پر اندراج اس کا ہوا ہے تو آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو بیلٹ باکس ہیں وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہیں. پھر یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہاں آپ کے یا ہر پارٹی کے پولنگ ایجنٹ موجود ہوں گے, وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں وہاں کہیں کوئی گڑبڑ نہیں